السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سینٹ کے ٹکٹس کے اوپر کیا تحریک انصاف کے اندر اس وقت کوئی اختلاف ہے؟ ان کی جماعت کے سینئر لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ کچھ جماعت کے اپنے لیڈران کے کردار کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے جماعت کے اندر سے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں، وہ آج کے ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ مزید خبریں ہیں وہ ذرا آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی ہے۔ وہ اب آپ کو پتا ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹ انہوں نے رکھی ہے کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو وہ صوبے کے اوپر اپنا توجہ کریں گے۔ اوبیسلی اب وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب وہ ہیں جن کے حوالے سے ابھی تک جو جماعت کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں، آگے پیچھے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ واحد شخصیت ہیں جو خان صاحب سے ملتے ہیں تو جس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو آ کے خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر آ کے بات بتائے گا وہ اصلی بات ہے۔ باقی کچھ لوگوں نے ماضی میں مختلف سٹیٹمنٹس وغیرہ دی، اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ اندر کوئی اور بات ہوئی اور باہر آ کے کچھ اور کہا گیا، اور ابھی بھی یہ معاملہ دوبارہ اٹھ کے سامنے آ رہا ہے۔ خصوصاً جو خیبر پختونخوا سے سینیٹرز کی لسٹ آئی ہے اس کے حوالے سے بہت سارے کوشچن مارکس ہیں، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں۔ اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں، جیل کے اندر ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ نہیں بھی مل پا رہے۔ اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کو مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب سے کون ملے کون نہ ملے، اور جماعت کے اندر سے ہی لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے، ایک تجزیہ دیا ہے اپنے پروگرام کے اندر کہ خان صاحب سے شاید کوئی امپورٹنٹ شخصیت ملاقات کرنا چاہتی ہے یا کسی کی کوئی ملاقات کروانی ہے، اس وجہ سے خان صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے، اور وہاں پہ جو ایک طرح سے میڈیا کو پیچھے کیا گیا ہے اس کا بھی یہ مقصد ہے۔ اور یہ جو سارا سیکیورٹی والا ایشو بنا ہوا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو وہاں سے موو کر کے کہیں اور لے جایا جائے اور پھر خان صاحب کی وہاں پہ ملاقات کروائی جائے، اس لیے کہ اگر اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے کوئی ملنے آتا ہے تو اس کو چھپانا آسان نہیں ہوگا، وہ فوراً ہی خبر باہر آ جائے گی، اس لیے کہ میڈیا کی بھی وہاں پہ توجہ ہے، دیگر لوگ بھی وہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جائے، کہیں اور شفٹ کیا جائے۔ اچھا جی، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے ولاگز کے اندر ذکر کیا ہے کہ اب جو موجودہ پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے یا اس سے پہلے جو پی ڈی ایم 1 کی حکومت ہے، ان کا جو بڑا چیلنج ہے وہ خیبر پختونخوا ہوگا، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ اوورسیز پاکستانی۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانی ہے، خصوصاً امریکہ اور یورپ میں، وہ اپنے جو وہاں پہ ان کے جمہوری نمائندے ہیں، وہاں پہ ان کے جو بھی منتخب نمائندے ہیں، ان کو خط بھی لکھ رہے ہیں، پاکستان کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور بہت کچھ میڈیا بھی وہاں پہ کور کر رہے ہیں۔ اور میرا یہ کنسسٹنٹ موقف ہے، جس دن سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، نئی حکومت بنی، تو میں نے پہلے دن سے ہی بار بار اپنے ولاگ کے اندر ایک چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ بڑے دو چیلنج ہوں گے، کہ خیبر پختونخوا اور دوسرا جو ہے اوورسیز پاکستانی۔ اب وہاں پہ آپ کو پتا ہے لابنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی بہت سارے لوگ متحرک ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر بھی وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا، مختلف جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کے ورکر اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب خبر جو آ رہی ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ اگلے ہفتے یہ ہیئرنگ ہوگی امریکی ایوان نمائندگان میں، جس میں پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ الیکشنز کے اوپر بات چیت ہوگی، اور ڈونلڈ لو صاحب کو بھی انہوں نے طلب کر لیا ہے۔ ڈونلڈ لو صاحب بھی وہاں پہ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر وہاں پہ جو باتیں ہوں گی، وہاں پہ جو ان سے کوشچنز کیے جائیں گے وہ پوری دنیا میں وائرل ہوں گے۔ آپ اگلے ہفتے بس اس کا انتظار کریں، جب وہ ہیئرنگ ہوگی بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی، پاکستانی میڈیا بھی اٹھائے گا، آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر آئیں گی، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئیں گی، لیکن یہ سارا جو نتیجہ ہے یہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو اوورسیز پاکستانی پریشر ڈال رہے ہیں۔ اب ویسے تو اس طرح کی ہیئرنگ ہوتی رہتی ہیں، مختلف ممالک کے حوالے سے ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب آپ کانگریس مین کو بار بار خط لکھ رہے ہوں، کانگریس مین اپنی حکومت کو خط لکھ رہے ہوں، تو یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے پھر یہ چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ جو یہ چیلنج کس کے لیے ہے؟ پاکستان کی حکومت کے لیے ہوگا۔ آپ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر وہاں پہ کیا بات ہوگی، پاکستان میں جمہوریت کتنی مضبوط ہے یا نہیں ہے، ان الیکشنز کے حوالے سے کس قسم کے الزامات لگیں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ فارم 45 پکوڑے، چنے
اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ فارم 45 جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھے جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر وہ ایک طرح سے سٹوری بن جائے گی. تو یقیناً کیا پتا اس ہیئرنگ کے اندر بھی اس کا ذکر آئے. مجھے نہیں پتا کہ ذکر آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن عالمی پریس کے اندر اور عالمی سطح کے اوپر اس کا ہر جگہ پہ ذکر ہو رہا ہے. اب جیسا میں نے پہلے بھی عرض کی, یہ سامنے ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے, دیگر پاکستانی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ڈونلڈ لوز صاحب جو ہے وہ ٹیسٹیفائی کریں گے کانگریس پینل کے سامنے مارچ 20 کو, اور یہ پاکستان کے انتخابات اور جمہوریت کا مستقبل جو پاکستان میں ہے اس کے حوالے سے یہ ہیئرنگ ہے. اچھا, آج حکومت نے کچھ آرڈیننس وغیرہ پیش کیے قومی اسمبلی میں. اس کے اوپر تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہاں پہ سنی اتحاد کونسل والے, انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ آرڈیننس کیوں پیش کیے جا رہے ہیں, یہاں پہ تو قانون سازی ہونی چاہیے. پھر خورشید شاہ صاحب نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا, پیپلز پارٹی والوں نے بھی اعتراض کیا کہ جی آرڈیننس کے ذریعے نظام نہیں چلایا جانا چاہیے. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آئیں گے تو یہ آرڈیننس لے کے آئیں گے. مطلب میں صدقے نہ جاؤں اس معصومیت کے اوپر کہ ان کی حکومت بھی بنوا دی, اپنا صدر بھی بنوا لیا, ان کا وزیر اعظم بھی بنوا دیا, سارے وہ آئینی عہدے بھی آپس میں بانٹ لیے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت کی روح ایسی نہیں ہے کہ وہ آرڈیننس لایا جائے, یہاں پہ قانون سازی ہونی ہے. تو بھائی اس ایوان کے اندر جو لوگ آئے ہیں جن کے اپنے مینڈیٹ کے اوپر سیریس کوسچنز ہیں, کیا وہ جمہوریت کی توہین نہیں ہے؟ کیا جمہوریت میں ایسا ہونا چاہیے؟ پر اینی وے یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں گی اور عوام کے شعور کی ایسے ہی توہین کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہ جو عوام کا شعور ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے, بہت زیادہ ایشو ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ کیسا شعور ہے, وہ فوراً ان کو چڑ چڑھ جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس شعور اس میں ہے کہ جو انگریزی بولتا ہے, جو اچھا کھاتا ہے, جو مہنگے کپڑے پہنتا ہے, جس نے ڈیزائنر واچ پہنی ہوتی ہے, جو مہنگی گاڑی میں پھر رہا ہوتا ہے, مہنگے اس نے جوتے پہنے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عام لوگ ہیں یہ بلو ہیں, مطلب کہ یہ وہ ہم اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہم ہیں. اور یہی وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے, پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے جس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے, یہ وہ ایک مخصوص تاثر پایا جاتا ہے عوام کے حوالے سے کہ یہ جاہل ہیں کیونکہ یہ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ جاہل ہیں, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, ان کے کپڑے گندے ہیں, ان کو تمیز نہیں ہے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب کوئی شعور والی بات کرتا ہے تو سامنے نظر آ جاتا ہے. جب کوئی اپنے حق کی بات کرتا ہے, اپنے میرٹ کی بات کرتا ہے, تو اس میں آپ کو کون سی ایسی چیز, کون سی ایسی برائی آپ کو نظر آتی ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں جمہوریت کے نام پہ ووٹ دے رہا ہوں, مجھے نالی نہیں چاہیے, مجھے آٹا نہیں چاہیے, مجھے پہلے ایک منتخب نمائندہ حکومت چاہیے, تو اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں دیکھیں ان کے گھر میں آٹا آ گیا, ان کے گھر میں نالی بن گئی, ان کے گھر میں یہ چیز ہو گئی, ان کی وہ ہو گئی. تو وہ جناب یہ کون سا شعور ہے کہ جو وہ اس کے اوپر ووٹ نہیں دے رہے, چیزوں کے اوپر ووٹ نہیں دے رہے, پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے اس اپنا نمائندہ لے کے آنا ہے. بھائی یہ تو آپ کے اپنے شعور کی کمی ہے, یہ آپ کی اپنی کم عقلی ہے. یہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں تبھی ملیں گی جب ہماری منتخب حکومت ہوگی, جب بند کمروں میں بیٹھ کے حکومت بنے گی, جب بند کمروں میں کہا جائے گا کہ جناب یہ نالی بنا دیں گے, اس کا وہ کر دیں گے, تو وہ ایک نالی ہماری بنائیں گے اور اپنے 4 نالے سیدھے کروا لیں گے, اپنے ہر جگہ پہ وہ مسائل حل کروا لیں گے, سارے عہدوں پہ بیٹھ جائیں گے. تو اصل تو شعور ہی یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف اپنی منتخب نمائندہ حکومت چاہیے. جب منتخب نمائندہ حکومت آئے گی وہ پھر جو ہے عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی, عوام اس کو پکڑ سکیں گے, عوام اس سے پوچھ سکیں گے. جب آپ نے منتخب ہی نہیں کرنی حکومت تو پھر کون سا شعور, کون سی باتیں کہ جی پہلے یہ بات کی جائے کہ جی اس کے آنے سے آپ کو یہ مل جائے گا یا اس کے آنے سے آپ کو وہ مل جائے گا. بھائی اس کے آنے سے یا اس کے آنے سے والا مسئلہ نہیں ہے. جب عوام کے اپنے ووٹ سے اس کا نمائندہ منتخب ہوگا تو پھر وہی نمائندہ اس کے مسائل کا حل کر سکے گا. اب کوئی کیا دوسرے کا کوئی ڈاکٹر آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے؟ جو آپ کا ڈاکٹر ہے, جس کو آپ دکھا رہے ہیں, جس کو آپ فیس دے رہے ہیں, اسی نے آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے نا. آپ جا کے فیس ایک اور ڈاکٹر کو دیں, دکھائیں آپ کسی اور کو, آپ کا جو ہے روز چیک اپ کوئی اور ڈاکٹر کرے, اور آپ کو کہا جائے کہ نہیں جناب وہ جو فائنل رپورٹ ہے وہ فلانا ڈاکٹر جو ہے وہ لکھے گا کیونکہ وہ بڑا زبردست ڈاکٹر ہے, وہ لکھ دے گا. تو عقل اور شعور تو یہی مانتا ہے کہ جی وہ بڑا زبردست ڈاکٹر ہے تو اسی کو رپورٹ لکھنی چاہیے. بھائی اس کے پاس تو کیس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو کوئی رپورٹ ہی نہیں ہے, وہ کیسے وہ لکھے, جتنا مرضی عقل مند ہو وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ تو یہ بنیادی سی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. میرے کچھ صحافی دوستوں کو, کچھ دیگر دوستوں کو جو بار بار کوشچن کرتے ہیں شعور کیا ہے. بھائی شعور یہی ہے کہ پہلے عوام کی نمائندہ حکومت آئے, وہ چاہے کوئی مسئلہ حل کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے,
پہلے وہ نمائندہ حکومت ہوگی تو وہ اس کو کوئی کوشچن کر سکے گا نا. اچھا جی، یہ ویڈیو آپ سب نے دیکھ سکتے ہیں، سائٹ پہ چل رہی ہوگی. یہ وہ سستا فروٹ بازار ہے. اس میں بھی جناب وہ جو بینر لگے ہوئے، مریم بی بی کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے، اور ساتھ فروٹ کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے سستا فروٹ بازار. اب حکمرانوں کو یہاں پہ تصویریں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب چاہے تحریک انصاف کی کوئی حکومت لگائے یا کوئی اور لگائے، کیوں ہمارے حکمرانوں کو ہر جگہ پہ اپنی تصویریں لگانے کی اس طرح ضرورت ہے؟ جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب اس طرح کے پوسٹرز پہ لکھا جائے نا کہ یہ سستا بازار، وجہ 75 سالہ حکمرانوں کی ناکامی، سستا بازار، 75 سالہ حکمرانی کی ناکامی، سستی میڈیکل، یہ چیز وہ چیز. جب یہ چیزیں پروگراموں کے اوپر لکھیں گے نا تو پھر یہ کوئی بھی ان میں سے نہ لکھوائے گا، اور نہ ہی پھر یہ چیزیں آپ کو بار بار نظر آئیں گی، کیونکہ پھر ان کو بھی شرم محسوس ہوگی اور یہ مسائل حل ہوں گے. میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں، کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا. اچھا جی، آج جب وہ آرڈیننس وغیرہ قومی اسمبلی میں پیش ہو رہے تھے، اس کے اوپر بیرسٹر گور صاحب نے بھی وہاں پہ تقریر کی، اور انہوں نے کلبھوشن یادو کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو لیڈر ہیں ابھی یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے حکومت والے، ان کے لیڈر کا بیان عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے استعمال کیا تھا. اس کے اوپر بیرسٹر گور صاحب کو اسپیکر یاز صادق صاحب نے کہا کہ آپ آرڈیننس پہ رہیں، وہاں نہ جائیں، اس طرف نہ جائیں. پر اینی وے بڑی سخت تقریر کر رہے تھے بیرسٹر گور صاحب بھی. اسد کیسر صاحب کے لہجے میں بھی آج کل ہمیں اچانک سختی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. یہ تبدیلی کہاں سے آئی، کیسے آئی، کیوں آئی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، پر وہ بھی کافی سخت ہو گئے. ادروائز ان کے حوالے سے یہ ایک تاثر ہے کہ وہ بڑی جو ہے نا ٹھہراؤ رکھتے ہیں. پر جس طرح جماعت کو جن حالات کا سامنا ہے اور جو بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، شاید اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بہت سارے لیڈران جو ہیں ان کے لہجوں میں آپ کو تلخیاں بھی نظر آ رہی ہیں، گلے شکوے بھی وہ کر رہے ہیں. اچھا، وہ تحریک انصاف کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے ایک اور جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے. دبئی ایئرپورٹ پر مسافر سے عجیب و غریب سامان برآمد، اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. جی، اس مسافر سے جو ہے مختلف قسم کا سامان برآمد ہوا ہے، اور اس میں جو جن اشیاء کا ذکر ہے، زندہ سانپ، بندر کا ہاتھ، روٹی میں لپٹے ہوئے انڈے، مردہ پرندہ، جانور کی کھال شامل تھی، جس پر مختلف علامتیں بنی ہوئی ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کالے جادو میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے یہ دبئی آئی ہیں. اچھا، یہ اکثر رپورٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ بہت سارے جو لوگ جاتے ہیں ان کی تلاشی لی جاتی ہے کہ کوئی وہ ایسا سامان تو نہیں لے کے آ رہے جس سے وہ کوئی جادو کر سکتے ہیں یا کالا جادو کر سکتے ہیں. خصوصاً افریقہ سے آنے والے لوگ، اور ایک اور نارتھ افریقہ سے ایک مسلمان ملک ہے، وہاں سے آنے والے لوگوں کی اس طرح تلاشی لی جاتی ہے. اور یہ میں نے ایک دفعہ برطانوی میڈیا کے اندر بھی اس کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھی تھی کہ وہاں پہ یہ ایشو ہے، لوگ لے کے آتے ہیں اور اس طرح کا کوئی کالا جادو وغیرہ وہاں پہ ہوتا ہے. اب یقیناً یہ چیزیں جو وہاں پہ آئی ہیں، وہ جو بندہ لے کے آیا وہ تو گرفتار ہوا ہے، وہ باہر سے آیا، پر وہاں پہ کوئی مارکیٹ ہے ایسی، وہاں پہ لوگ جادو کرواتے ہیں، کالا جادو کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اتنا رسک لے کے وہاں پہ سامان لے کے یہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور دبئی کسٹمز کے مطابق 2018 سے 2020 کے درمیان جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تقریباً 70 یعنی 68 کلو سے زیادہ کالے جادو کی اشیاء ضبط کی گئیں، جن میں دھات کے ٹکڑے، جانوروں کی کھالیں، کالے جادو کی کتابیں. اچھا، اس کے علاوہ اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، مطلب پریشانی کی مالا. اب یہ پریشانی کی مالا کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. مچھلی کے کنکال، انگوٹھیاں، ناخن، ہڈیاں، اور اس میں خون بھی شامل تھا جو چیزیں پکڑی گئی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کیا چکر ہے، یہ کیا ایشو ہے. وہاں پہ اس طرح کی کافی چیزیں برآمد ہوتی ہیں، اور اب یہ تازہ جو خبر آئی ہے کہ یہ ساری چیزیں جناب بندر کا ہاتھ اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ برآمد کی گئی اور شخص کو پکڑ لیا گیا، اور غالباً افریقہ سے وہ شخص دبئی آیا تھا. اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر خبریں کہ جناب سینٹ کی جو لسٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے. پھر کور کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف کی خبریں. اختلاف میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ لڑائی ہو یا نہ ہو، اختلاف ضرور ہوا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے. اس طرح وہ جو لڑائی ہوتی ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح غالباً نہ ہوا ہو، لیکن اختلاف جو ہے وہ ضرور ہے. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر بندے نے مجھے بتایا کہ سینٹ کے الیکشنز کے لیے ان کو کسی تھرڈ پارٹی نے آفر کیا کہ آپ ہمیں پی ٹی آئی کے اوپر سینیٹر بنوائیں. سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے
टिकट के ऊपर हमें सेनेटर बनवाएं, हम आपको 75 करोड़ रुपया देंगे, उस बंदे को कहा गया। और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने उस दिन सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अब सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ी बड़ी रकमें ऑफर हो रही हैं सेनेट के इलेक्शंस के लिए, दीगर जमातों को भी यकीनन ऑफर हो रही होंगी। ये 2-3 जो बड़े सीनियर जराए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उन्होंने ये खबर मेरे साथ कंफर्म की कि हमें इस तरह की ऑफर्स हो रही हैं। और एक शख्स ने तो बाकायदा मुझे फिगर कोट किया कि 75 करोड़ रुपया ऑफर हुआ है। और यही वजह है, जिसका मैंने पहले भी अर्ज की, कि इमरान खान ने सहाफियों को बताया कि अब सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलेगा। अब जब सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलेगा तो तहरीक इंसाफ के अंदर से भी हो सकता है कोई टिकट बेच दे, ये कर दे, वो कर दे, मुख्तलिफ चीजें हो सकती है ना। और इसी वजह से खान साहब ने भी तहफुजात का इजहार किया। अब इशू ये है कि बहुत सारे मामलात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, और खान साहब से जो मुलाकातें होती हैं अब उनको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। सब लोगों को नहीं मिलने दिया जाता, सिर्फ जो है कुछ मखसूस लोग मिलते हैं। पुराने जो पार्टी लॉयलिस्ट हैं उनको रोका जा रहा है, उनके नाम निकाल दिए जाते हैं। और अब जो बड़ा इल्जाम आ रहा है मुबैना तौर पे अरशद शरीफ साहब के जो प्रोड्यूसर हैं और सीनियर सहाफी अदील राजा साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया, ये ट्वीट भी आप सामने देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि आखिरी टाइम पे जो सेनेटर्स की लिस्ट थी, जो शिबली फराज साहब ने, उमर अयूब साहब ने और आजम स्वाति साहब ने फाइनलाइज की थी इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक, उसके अंदर कोई तब्दीली की गई। जब जेल के अंदर कुछ लोग उनसे मिलने गए और फिर जो है 3 नाम नए सामने आ गए और एक आधा कोई और नाम भी सामने आ गया, जो जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो नाम पहले उस लिस्ट में नहीं थे। ये किस तरह डाले गए नाम, क्यों डाले गए, आई डोंट नो। इसमें जो उन्होंने अदील राजा साहब ने ये ट्वीट की है वो मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि है कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी के नताइज आना शुरू। कल की मुलाकात में 3 ऐसे नाम केपी से सेनेट के लिए सामने आए जो कि असल लिस्ट में मौजूद ही नहीं थे, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान को भेजी गई थी। जराए के मुताबिक फैजुर रहमान, वकास औरकजई और खुरम जीशान नामी अशखास के सेनेट टिकट देने की मंजूरी इमरान खान से ली गई, जबकि ये नाम किसी लिस्ट में ना थे और शेर अफजल मरवत ने इमरान खान को पेश किए। इसीलिए शायद इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी ताकि सेनेट में ऐसे नाम डाल दिए जाएं। खालिद मसूद का नाम उमैर नियाजी और हामिद खान की जानिब से दिया गया। शेर अफजल मरवत साहब इससे पहले भी इस तरह के काम कर चुके हैं और कल हाई कोर्ट में जेल में मुलाकात करने वालों के नाम भी अपनी मर्जी से डाल दिए और असल अफराद के नाम इस लिस्ट में से निकाल दिए गए ताकि जेल में इमरान खान को तनहा करके अपनी मर्जी के फैसले किए जा सकें। अच्छा, अब ये बड़े उन्होंने सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगाए हैं। मेरी वैसे इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते। बाकी उन्होंने कहा कि मसाइल हैं आगे पीछे, सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से भी, लिस्ट के हवाले से भी, दीगर चीजों के हवाले से भी, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर एक तरह से इख्तलाफ भी है, लेकिन इस चीज के ऊपर किसी ने कमेंट नहीं किया। मेरी रऊफ हसन साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट नहीं किया। एक और सीनियर बंदे से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एनीवे, ये जो है ये उन्होंने ट्वीट की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि जमात के अंदर इख्तलाफात की मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो तो आ रही हैं और वो किन चीजों के ऊपर है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज जो है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सिंबल वापस लिया गया, अब उनकी मखसूस नशिस्तें भी उनको नहीं मिली हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी अब जो अगर आप सामने ये देखें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी, खमियाजा भुगतना पड़ा, ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। कल उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के अंदर ये बात की कि जो बुनियादी तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद था वो हमारी गलती थी, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। इसको आज ARY भी रिपोर्ट कर रहा था। ये बड़ी खबर है जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे उस मौकिफ की नफी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेता है। कल भी उनके लीडरान जो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे हुए थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमारा हक बनता है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। इस प्रेसिडेंट पहले भी मौजूद हैं, इवन सहाफी भी टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, अगर उन्होंने देना होता तो वो हर हालत में दे देते। अगर एक पार्टी के अंदर शामिल होने की इजाजत दे दी गई है
تو نشستیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ تو اس کے اوپر آرگیو ہو سکتا ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی اس سے تو بنیادی طور پہ ساری غلطی انہوں نے اپنی جماعت کے اوپر ڈال دی. اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کیا یہ جماعت کا آفیشیل موقف ہے؟ اگر یہ جماعت کا آفیشیل موقف نہیں ہے تو یہ کسی کور کمیٹی کے اندر یا کسی دوسرے کمرے کے اندر یا جماعت کے مشاورت کے اندر تو یہ چیزیں اٹھ سکتی تھیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ پہ اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف کی خبریں بھی ہمیں آتی ہیں، مختلف جگہوں پہ اختلاف کی خبریں جو آ رہی ہیں کہ اس جگہ پہ یہ بحث ہوئی، اس جگہ پہ وہ بحث ہوئی، لیکن کیا ایک ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اس طرح اپنے ہی موقف کی نفی کرنا، اس سے ان کے جماعت کو سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اس لیے کہ اب تو ان کے جو مخالفین ہیں اور نون لیگ کے سوشل میڈیا اور دیگر جو دوست ہیں وہ بھی یہ حق بجانے میں یہ کہنے میں جو وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ جناب ان کا تو اپنا موقف جو ہے شیر افضل مروت صاحب نے وہی کر دیا جو پروگرام کے ساتھ کیا. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ غلطی اپنی تھی تو پھر وہ بیانیہ تو ہٹ گیا نا. یہاں تک کہ نجم سیٹھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، اس سے واضح ہو گیا، نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ اب ان کو کسی جگہ سے کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں ملے گا، جو مرضی یہ کر لیں، ادھر شامل ہوں ادھر شامل ہوں. اور میرا بھی یہ درینہ موقف ہے آپ کو کہ مجھے ان کا کیس ہر جگہ پہ کمزور نظر آتا ہے. اور جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد بہت سارے دوست کہنا شروع ہو گئے تھے کپتان کی واپسی یہ وہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی ادارے سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. ان کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا جس دن یہ عوام کے پاس جائیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں جو ہوئے تھے پنجاب کے اندر یا پھر یہ فروری کے الیکشنز ہوں، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کو جتوایا، عوام نے بڑی تعداد میں ان کو ووٹ دیا. ریلیف ان کو تبھی ملا. ابھی بھی ان کو اگر کوئی آگے پیچھے کوئی کیس کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کیس کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے تو ہمیں ریلیف مل جائے گا، مجھے ان کا کیس کمزور نظر آ رہا ہے. فار سم ریزن ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، پر اینی وے وہ جو ان کا کیس تھا اس کو تو بنیادی طور پہ افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ رگڑ دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ اپنی جو ہے غلطی. ہاں اب جو شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں اس میں یقیناً کوئی لیگل پوائنٹس ہو سکتے ہیں. بات صحیح ہے کہ وہ اگر کیا پتا MWM میں جاتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، یا شیرانی صاحب کے پاس چلے جاتے تو یہ والا نقطہ نہ اٹھایا جاتا کہ جناب اس نے تو پارلیمانی جماعت نے الیکشن ہی نہیں لڑا اور یہ اور وہ. تو ہو سکتا ہے، لیکن ریلیف ان کو کیا ملنا تھا یا نہیں ملنا تھا؟ میرے خیال میں مجھے پھر بھی ان کا کیس کمزور نظر آ رہا ہے. جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے بھی فرمایا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں بھی یہی عرض کروں گا کہ ان کو پھر بھی نہیں ملنا تھا. اور یہ جو اختلاف ہے یہ جماعت کے اندر ہوتا تو بہتر تھا، پر سیاست ہے، جمہوریت ہے، جمہوریت میں اختلاف ہوتا ہے، یہی اختلاف کا حسن ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیا کہ ہماری حکومت کو کھٹ پتلی کہنا شرمندگی کی بات تو ہے، پر حقائق یہی ہے، یہی اسی قسم کی صورتحال ہے. باقی گوجرانوالہ کی ایک اور سیٹ جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ سے جیت گئی ہے نون لیگ. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کچھ حلقے چینج ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جب ری کاؤنٹنگ ہوگی تو یہ بھی چینج ہو جائے گا، وہ بھی چینج ہو جائے گا. لیکن اس سیٹ کے حوالے سے جو انٹرسٹنگ بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں ان کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، ریجیکٹڈ ووٹرز کی تعداد میں. اب یہ کس طرح اتنے زیادہ ووٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں؟ اب ڈبل سٹیمپ کا مسئلہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈبل سٹیمپ اس وقت وہاں پہ ووٹرز نے لگائی یا بعد میں لگی؟ اب یہ ہم نے دیکھا تو ہے نہیں ہے، اس کے اوپر بحث تو ہو سکتی ہے. پر الیکشن کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو جس طرح میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر کو مبصر بنا کے کیوں ادھر بلایا جاتا روس میں، وہ تو وہاں کے جو صاف اور شفاف الیکشنز ہیں ان کے مبصر ہیں. تو اپنے ملک میں تو یقیناً انہوں نے صاف اور شفاف ہی الیکشنز کروائے ہوں گے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.